السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں امید بہار کی لیٹسٹ ایپیسوڈ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غیاث الدین اور فہد سلیم۔ ہمیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر کوئی مہنگائی سے سخت پریشان ہے۔ جو لوگ سحری کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ اپنی افطاری کس طرح مینیج کرنی ہے، جو لوگ افطاری کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ نیکسٹ ڈے کی سحری کس طرح مینیج کرنی ہے۔ اپنے فروٹ کو دیکھیں تو وہ کہاں پہنچ گیا، چکن کو دیکھیں، جس چیز کو ہم ہاتھ اٹھا لیں تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ میڈیا میں ہم دیکھیں تو اس کی خبر ہی کوئی نہیں۔ آپ جب نیوز چینل دیکھیں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ آپ کو صرف جو پولیٹیکل ایک ٹرموائل ہے یا جو جوڈیشل ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، لیکن عام عوام کی بات کہیں نہیں ہو رہی۔ کور ایشو اس ٹائم یہ ہونا چاہیے تھا کہ عام عوام کو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا پورا میڈیا اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تھوڑا سا ہم اس پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ فہد، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں اس پہ کوئی ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے، کیوں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا؟ اچھا، اگر آپ میرے سے ایک لفظ میں پوچھیں گے کہ اس کی کیا ریزن ہے تو میں کہوں گا شاید ہماری اندر کی خود غرضی۔ ہم لوگ شاید اپنی چھتوں پہ، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ اپنی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، لیکن ان کی جھونپڑیاں اس کی زد میں نہیں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ اب تو ہم نے دیکھا ہے جیسے اگر جب پہلے مڈل کلاس، پہلے لوور کلاس افیکٹ ہوتی تھی، پھر مڈل کلاس پہ، اب تو یہ جو اس سائیکل نے اگر آپ ہر جگہ بیٹھے تو بات اسی بارے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارے میڈیا مالکان ہیں، جو ہمارے اینکرز ہیں، وہ تو لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں، ان تک تو ابھی تک، ان کے گھر تک تو یہ بات نہیں پہنچی۔ ان کی بیوی یا ان کی ماں یا ان کے گھر میں یا ان کے بچوں میں تو ایسا ابھی یہ نوبت نہیں آئی کہ اس کے بچے نے کہا کہ مجھے KFC کا برگر چاہیے تو اس نے باپ نے کہا کہ سوری میں افورڈ نہیں کر سکتا، یا افطاری میں انہیں جو ہے وہ ان کے گھر میں ایک دن چاٹا بنی ہو۔ یہ تو ابھی بیچارے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا پہلے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مہنگائی پہ پروگرامز ہوں، لیکن پہلے پچھلی گورنمنٹ میں یہ تھا کہ وہ آپ دیکھیں گے وہ بڑے سمارٹ ہیں، ان کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، انہوں نے اپنے اینکرز رکھے ہوتے ہیں، وہ ان اینکر سے ٹاک شوز کرواتے تھے تاکہ وہ اس ٹائم کی کرنٹ گورنمنٹ کو ڈیمیج کر سکیں۔ اب کیا ہے کہ اب ایک تو وہ والے جو سارے اینکرز ہیں وہ چپ ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا وہ تو شاید وہ پارٹی ہے، ان کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے، تو اپنی ہی پارٹی کے خلاف وہ کیسے ٹاک شو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی بڑی جو ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ جو میڈیا مالکان ہیں اور جو اینکرز ہیں، ان کے گھر تک ابھی وہ طوفان نہیں پہنچا، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ تو شاید آپ وہ جو 1% اشرافیہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ امید ہے کہ اس سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ غیاث، تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے انفلیشن جو ہے، اگر اوور آل ہی ہم اس کا انڈیکس دیکھیں تو وہ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ وہ پہلے 30s میں تھی، اب ایون 40s میں پہنچ رہی ہے اپنی۔ تو جو انفلیشن کا مسئلہ ہے، اس کی دو ریزنز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو کموڈٹی سپر سائیکل ہے، آپ کے خیال سے زیادہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، یا جو دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ؟ بڑا پرٹیننٹ کوسچن پوچھا بلال آپ نے۔ بالکل، یہ جو کموڈٹی سپر سائیکل کی آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل ریزن تھی، لیکن عمران خان کے دور میں یہ ریزن تھی۔ اس وقت آپ دیکھیں فیول کے جو کووڈ کے فوراً بعد، کووڈ میں تو بالکل زیرو پہ چلا گیا فیول، اس کے بعد فوراً جب جیسے کووڈ کھلا ہے تو $120 پر بیرل تک جو فیول گیا ہے۔ وہ گھی کی آپ دیکھ لیں، چینی، آٹا، جتنے بھی کموڈٹی کی چیزیں ہیں جو ہاؤس ہولڈ جتنے بھی آپ کے اشیاء ضروری ہیں، ان کی تو اسکائی راکٹنگ تھی۔ اب گھی آپ جتنا پام آئل وغیرہ جتنے ملیشیا سے، ان تو مل ہی نہیں تھا رہا۔ تو اس وقت وہ ریزن تھی۔ اگر اس وقت جتنے بھی اپوزیشن میں اس وقت پارٹی سے، انہوں نے 3 جو ہے مہنگائی مارچ اور لانگ مارچز کی، تو مہنگائی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اگر آپ مثال اس کا موازنہ پاکستان کے پارٹ سے کریں، ہوئی تھی مہنگائی، ہم خود اس کو افیکٹ ہو رہے تھے، لیکن اس کا انٹرنیشنل موازنہ کریں تو دنیا میں سب سے سستا ملک اس وقت پاکستان تھا۔ اور آج آپ دیکھیں، اس وقت پچھلے مارچ میں جب گندم مارکیٹ میں آنی شروع ہوئی ہے، اس کو $3000 گورنمنٹ کا ریٹ ہے، تو اس دفعہ آپ دیکھیے گا $8000 بھی کوئی نہیں دے گا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، کسانوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے لگانے دے دی ہیں کہ محنت ہم کریں، کھاد ہم ڈالیں، بیج ہم بوئیں، گندم ہم کریں، محنت ہم کریں، اور آپ ہمیں کہیں گے 25 من سے زیادہ آپ رکھ نہیں سکتے، باقی آپ لے جائیں گے۔ گھی کی آپ دیکھ لیں، لوگ، میں تو آپ کو میں تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا نہیں سکتا، لوگ ہمارے دروازے توڑنے تک آ گئے ہیں۔ گھی کی آپ دیکھ لیں، چینی، آٹے کا، اور جو آٹا حکومت بانٹ رہی ہے کالا، وہ خود کھا کے دکھائیں نا ایک دن بھی روٹی، تو ان کو لگے پتا۔ اور یہ اتنی مس مینجمنٹ ہے، ان کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے تقسیم کرنے کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے آٹا تقسیم کرنا بھی ہے، وہاں پہ شہباز شریف گئے ہیں AC والے ہال میں 50 لوگ بٹھا کے، وہاں پہ جو 11 بندے مر گئے ہیں، ان کا کون پرسانے حال ہے؟
کوئی پوچھنے والا ہے کہ کون اسے جواب لے گا؟ وہاں پہ ساروں کو اپنی گیمیں پڑی ہوئی ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے, نہیں ہوں گے, کس طرح گرانا ہے, اس کو مار دو, کیس کر لو, 150 کیس اس پہ کر دو. یہ حالات ہے ہمارے. دیکھیں میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کمیونٹی سپر سائیکل ہے, آپ ایک چیز دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک چیز ہے, اس کی قیمت $1 تھی سال پہلے. سال میں جو ہمارا روپے کا ڈالر اور روپے کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ دیکھیں کہ 170 روپے کا $1 تھا, آج وہی جو ہے وہ 280 اور اس سے بھی اوپر گیا ہوا. صاحب یہ تو ڈیٹیلز ہیں نا, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, 3 انہوں نے لانگ مارچ کیے مہنگائی کے اوپر کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, عمران خان نااہل حکومت ہے. ہم آ کے دیکھیں بلال صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیں آپ. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت گرائیں گے اور ہم جو ہے نا ڈالر جو ہے نا جو اس وقت 170 روپے پہ تھا ہم اس کو 100 روپے پہ لے جائیں گے. پیٹرول 150 روپے تھا, ہم 100 روپے کا کر دیں گے. آج وہ نہیں ہے. ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ فورم کیا ہے؟ کہاں پہ آپ پوچھیں گے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ اتھارٹی کون ہے پوچھنے والی؟ اپوزیشن جو مین اس ٹائم ہے وہ تو عمران خان ہی اس کو لیڈ کرے نا, تو وہ کیوں نہیں پوچھتے ان سے, وہ کیوں نہیں ایسا کوئی مارچ لیڈ کرتے؟ وہ اپنے 150 کیس سے نپٹیں, عدالتوں میں جائیں, الیکشن کروائیں کہ ادھر مہنگائی کریں, وہ اوپر سے بیک فٹ پہ ہیں, وہ سارے انہوں نے محاذرائی کر لیا, تو وہ تو اب خود پریشان ہے. وہ کیا کریں؟ تھوڑا ایک پاپولر پوائنٹ ہے یہ, کیوں نہیں اس کو پی ٹی آئی والے ٹارگٹ کرتے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے, اور میرے خیال میں آپ یعنی اس کے اندر جواب بھی آپ کی بات میں کہ یہ پی ٹی آئی کی نااہلی ہے. مہنگائی جو ہے اس ٹائم لوگوں کو ڈیمیج کر رہی ہے. دیکھیں ایک ہماری جو ہے وہ ہائپر انفلیشن ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری جو لوکل پیداوار ہے, گندم, کیلے, سبزیاں, پھل, وہ تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے. اس کی تو ہماری پروڈکٹیوٹی اگر ہم بہتر کریں گے تو سمپل ڈیمانڈ سپلائی رول, اس کی وجہ سے ریٹس آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گے. اگر ہم مارکیٹ سے جو کسانوں سے رسائی ہے اس کو سپلائی چین بہتر کر دیں تو وہ ریٹس بہتر ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ہماری اپنے ہاتھوں میں ہے. تو تھوڑا سا آپ نے ایگریکلچر پہ بات کی ہے تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہم جانتے ہیں, ہم کلیم بھی یہی کرتے ہیں, اور باقی ہمارا انڈسٹریل اور باقی ہائی اینڈ چیزوں پہ تو ہم لوگ نہیں کرتے. ایگریکلچر میں بھی ہماری ییلڈ بھی پور ہے اور باقی سب چیزیں بھی. اس کا کیا حل ہوگا؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین سونا اگلتی ہے, پتہ نہیں وہ سونا کب اگلے گی یا کب ہم تک پہنچے گا. فہد مجھے ایک موقع دیں ان کے پچھلے پوائنٹ کا جو آپ نے بھی بات کی, پی ٹی آئی کی نااہلی وہ تو ہوگی, لیکن اصل میں تو یہ نون لیگ کے جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہے نا کہ وہ اتنا کنفیوژن اپنی پرفارمنس پہ تو بات ہی نہیں آنے دے رہے. وہ تو اور کنفیوژن جوڈیشل وغیرہ دائیں بائیں پھیلایا ہوا مسئلہ. دیکھیں جو یہ ہے اس کی پرفارمنس لوگوں نے دکھا دی تھی. اگر ہم مفتاح والے ٹائم پہ دیکھیں تو سب ان کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے, اور وہ پھر ان کو رزلٹ ایز سچ نظر بھی آیا, جس کی وجہ سے ابھی وہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نون لیگ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ انفلیشن کا اثر ووٹنگ پہ یا بیلٹ پہ آئے گا. انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے, شاید وہ اسی لیے الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں کہ ابھی کرنٹ سیناریو میں الیکشن ان کے لیے بڑا مشکل ہے, جو ہمیں ضمنی انتخابات نے دکھائے. نہیں میں ان کی بات سے تھوڑا ایگری کروں گا. آپ دیکھیں اگر آپ فرق دیکھیں نا, پیور پارٹی کے دور میں مہنگائی ہوئی, لیکن جب الیکشن ہوا تو پیور پارٹی کے بندے نے لیٹ سے 1,00,000 ووٹ لے کے وہ جیتا ہوا تھا الیکشن میں. تو جب دوبارہ الیکشن ہوا 2013 میں تو پیور پارٹی کے بندے کی ضمانت ضبط ہوگی. لیکن اگر نون لیگ کے اب آپ بائی الیکشن دیکھیں, پی ٹی آئی سے نون لیگ بڑا زبردست مقابلہ کر رہی ہے. نون لیگ نے اپنے ووٹرز ریٹین کیے ہوئے ہیں. سما اور جیو دکھا کے لوگوں کو, دیکھیں یہ ایسی ہے نا جب فٹ بال میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پینلٹی لینے آتا ہے تو اچھی پینلٹی کون لے پاتا ہے؟ جو زیادہ اچھا ڈاج کر دیتا ہے. تو نون لیگ نے بڑا زبردست ڈاج کیا ہوا ہے. وہ لوگوں کو مہنگائی پہ تو آنے نہیں دے رہی. انہوں نے تو بات یہ کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا دنیا میں کہ کرٹیسزم جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کسی اور کی ہے, کرٹیسزم اپوزیشن پہ ہو رہا ہے. یہ جو بات یہ کر رہے ہیں یا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ زمین سونا اگلتی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی عذاب آیا ہوا ہے. آج تو 6,000 روپے من آپ کو آٹا بڑی مشکل دستیاب ہے, لیکن آنے والے مجھے تو فکر آنے والے دنوں کی ہے. اگلے مہینے میں گندم کی کٹائی شروع ہونی ہے, اور یہ پچھلے ہفتے سے بارشیں ہوئی ہیں, گندم کی تو فصل وائپ آؤٹ تقریباً ہو چکی ہے. یہ تو 8,000 روپے بھی من نہیں ملے گا. گورنمنٹ کے پاس امپورٹ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ جو سونا اگلنے والی زمین کہہ رہی ہیں, وہاں پہ تو بارشوں اور ژالہ باری نے اس کو تباہی پھیر دیا ہے. ہم کریں گے کیا؟ اور ان کو تو الیکشن کرانے نہیں کرانے, آگے کرنے پیچھے کرنے, وہ بھائی لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے. جن کے پاس پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا وہ آپ کو بھی کیسے چھوڑیں گے؟ یہ تو آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. انارکی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو. جیسے گندم کو ٹچ کیا تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو مفت آٹا بانٹنے والی اسکیم چل رہی ہے. اب دیکھیں اس میں جو میرا آپ سے کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو مرضی کہیں, جیسے آپ نے کہا پہلے ہر کوئی پولیٹیکل گیمکس کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے پریویس گورنمنٹس میں بھی دیکھا. اسی طرح جو اس دور کے وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیوریبل انوائرمنٹ میں جا کے, جیسے آج کل شہباز شریف ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. لیکن اگر یہ آٹا اسکیم کو ہم ایز این ایگزامپل لیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آٹا
یہ ایسے دینا اس کو پرابلم ہے اس اسکیم کی, یعنی جو ان کا ایک میکنزم ہے وہ پرابلم ہے, یا اس کو امپلیمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جا رہا؟ مطلب پرابلم کس جگہ پہ ہے؟ پرابلم اگر آپ میرے سے پوچھیں نا, پرابلم پلاننگ میں ہے. دیکھیں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, اس کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے, وہ بیٹھتے ہیں اور وہ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں کہ چلیں آج تو برا ٹائم آیا ہوا ہے, آج تو ہم تکلیف میں ہیں, تو کل آنے والا جو دور ہے وہ ہم تکلیف میں نہ رہیں. لیکن آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے گندم کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے, آپ نے کپاس کی, باقی آپ کے جتنے بھی آپ کی فصلیں, آپ نے پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے, وہ بیٹھ کے پلاننگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ دن میں دیکھیں 50 پریس کانفرنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اور وہ بات کیا ہو رہی تھی, عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. انہوں نے اپنی ساری, دیکھیں بڑی قابل لوگ ہیں پی ایم ایل این میں, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنی ساری اٹینشن جو تھی وہ عمران خان کی طرف ڈائیورٹ کر دی ہوئی ہیں. دیکھیں اس سے کیا ہوگا, اس سے جو یہ بات کر رہے تھے, میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, مسئلہ آج کا نہیں ہے, آج تو بہت برے حالات ہیں, لیکن آنے والے حالات جو ہے وہ بدترین ہوں گے. کیونکہ ہم نے دیکھیں ہمارے پاس کیا پلان ہے, ہمارے گورنمنٹ نے آگے پلان بتایا نا کہ دیکھیں آج تو گندم کے ریٹ زیادہ ہیں, گندم مل نہیں رہی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمارا تو نیوکلیر اسٹیٹ ہے, یہ تو صرف کھانے اور کموڈیٹی یہاں سے تو نکل کے سیکیورٹی کے اخراجات, دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں, فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. اور نیشنل سیکیورٹی کی بات کروں, فوڈ سیکیورٹی تو ہو چکی. دیکھیں ایگزیکٹلی, دیکھیں وہی نیشنل فوڈ سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب نیشنل سیکورٹی پہ بات آ جائے گی. ہم وہ چیزیں, دیکھیں گندم ہے, ہم کہتے تھے, آپ نے کہا کہ ہماری مٹی سونا اگلتی ہے, ہم زرعی ملک ہے. اب یہ وقت آ گیا ہو کہ ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں, چینی ہم امپورٹ کرتے ہیں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, برا وقت ہے, سب کے قصور ہیں, ہر پچھلے جتنے بھی گورنمنٹس ہیں ان کا قصور ہوگا, لیکن بات تو آگے کی ہے, آگے کا کیا پلان ہے. اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ کہ آگے کی پلاننگ ہی نہیں ہے. پلاننگ صرف ایک یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے کو کیسے اغوا کرنا ہے, ان پہ کیسے تشدد کرنا ہے, عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا, عمران خان پہ نیا کیس کیا بنانا ہے, مطلب ہم کدھر جا رہے ہیں. ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب بھی ہم آتے ہیں اکانومی پہ بھی جو ہے یہی پولیٹیسائز ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح, اور عام عوام کا نہیں سوچا جاتا اس بارے میں. اب اگر ہم, جیسے آپ نے بھی کچھ سیکٹرز کا ذکر کیا, ہم نے ایگریکلچر سائڈ کو تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے, آپ کے خیال سے کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ فوری اگر یہ ورکنگ کریں تو وہ, کیونکہ اس ٹائم ہم نے پرابلمس بہت آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے, لیٹس ورک ٹورڈز اے سولوشن. تو غیاث آپ کے مائنڈ میں ایسا کیا سولوشن ہے, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جو ہمیں اسٹریٹ اوے نظر آتے ہیں, مطلب ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, کون سا ہے, فری لانس؟ اس میں نا دو مختلف پلان بنیں گے. ایک تو لانگ ٹرم ہوگا, اس میں تو لارج اسکیل جو ہے نا مینوفیکچرنگ اس کو انہانس کرنا ہوگا. اس کے بعد شارٹ ٹرم میں تو ہم آئی ٹی کو فراہم کر سکتے ہیں, ایگریکلچر 3 مہینے 4 مہینے میں فصل آ جاتی ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایکسپورٹ جو ہماری ساری جتنی بھی اسٹرینتھ ہے اس کو میکسیمم اس کی آؤٹ پٹ گین کی جا سکتی ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی طرف کیا جا سکتا ہے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو توانا کیا جا سکتا ہے. لیکن ترجیحات تو ہونی چاہیے نا, کوئی اس پہ کام کرتا ہے, نظر تو آئے کہ ان کے دلوں میں عوام کا درد ہے. ان میں تو اپنے اقتدار کو طول دینے کی طرف ان کا سارا توجہ ہے. صرف اپنی ڈائمنشن درست کر کے, نیت درست کر کے صرف اس طرف سفر شروع کریں, وہ تو ہمت مردہ مدد خدا. دیکھیں میں اس کے اندر بات جو ہے نا, میں آپ کا جواب اس پہ دینا چاہوں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, اور اگر ہم کیونکہ ہم انفلیشن کی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے کنسٹرکشن پہ بین ہونا چاہیے, جو زرعی زمین ہے ہم اس کو ریسکیو کریں. دیکھیں پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو جب ہمارا فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا, 1 کنال کا, 2 کنال کا, 5 کنال کے گھر میں رہنے والے لوگ ہوں گے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا, ان کے گھر میں گندم نہیں ہوگی, تو پھر وہ کیا اس گھر کا کریں گے. دنیا میں آپ دیکھیں, فرسٹ ورلڈ کنٹری دیکھیں, آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھیں, کینیڈا کو دیکھیں, یورپ کو آپ دیکھیں, وہاں پہ ہائی ریز بلڈنگز بنتی ہے, لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں. فیلدی رچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 1 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. 1 کنال کا گھر یا ایک بڑے گھر جو ہے وہ مذاق نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو تو نہیں ہے, لیکن گھر ان کے پاس 1 کنال کا ہے. بہت زبردست بات کیا آپ نے. ان سوسائٹیوں میں جو 70% آبادی جو ہے نا, جو گھر ہیں وہ تو خالی پڑے ہیں, وہ پلاٹس کی صورت میں پڑے ہیں. اتنی زرعی زمین بھی نہیں, اس کا زرعی پیداوار بھی وہ زمین نہیں دے رہی, اور وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ بھی ڈمپ ہے, اور اس کا کوئی افادیت, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے اس زمین. الارمنگ بات یہ اصل پوائنٹ کی طرف مجھے لگتا ہے اب ابھی ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ ہماری انڈسٹری ہے نا, اس کو ایکسٹراڈنری پمپ کیا ہوا ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا اپنی سارا ادھر ہی ڈمپ کر رہا ہے, اور انڈسٹری یا فیکٹریز لگانے کی طرف کسی کا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ ایک اکانومی کا بیک بون بھی ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ میں کام ہونا چاہیے, لیکن ہائی ریز بلڈنگ ہونی چاہیے, جیسے دنیا میں ہوتا ہے. کمرشل ایکٹیویٹی کریں, آپ کمرشل ایکٹیویٹی کریں, آپ فلیٹس بنائیں, آپ چاہے 100 منزلہ فلیٹ بنا دیں, اور وہاں پہ لوگ رہیں, لوگوں کو سستے گھر بھی ملیں, لوگوں کے بزنس, آپ کے بزنس بھی چلیں.
مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ زرعی زمین تباہ کرتے جا رہے ہیں, آپ نے کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے گاؤں میں. چلے شہروں کو تو فہد, آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک مثال دیں, جو پیس ہے یا جو حفیظ سینٹر لاہور کے جو درمیان وسط میں ایک بلڈنگ ہے, اس کی آمدن جتنی بھی وہ ایک بلڈنگ جو ہے پورے ڈیفینس پہ یا پورے بیریر ٹاؤن پہ وہ بھاری ہے, اس کی اتنی کمرشل ایکٹیویٹی. ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں گلبرگ میں آپ 100 بلڈنگز کھڑی کر دینا تو وہ شاید ان کی ورث جو ہے نا, وہ ان کا جو ریونیو جنریشن جو ہے وہ 100 سوسائٹیوں سے بھی زیادہ ہوگی. تو آپ اس طرف جائیں. لیکن شارٹ ٹرم میں کون سے ایسے اگر جو کام ہے, یہ ساری جو کمرشیل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو چلیں گی تبھی جب اگر کوئی بزنس فلرش کریں گے اس کے بعد وہ لیں گے. پی ٹی آئی کا بڑا اچھا پلان تھا, جو راوی ریور کا جو پروجیکٹ تھا کہ اس میں ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی, سوسائٹیز کا جو ہے نا لوگوں کی ترجیحات چینج ہوگی. ادھر وہ لینے کے لیے اگر یونٹس وہ بکنے بھی ہیں تو کون سا کوئی نہ کوئی بزنس ایسا فلرش کر رہا ہوگا جو ایونچولی وہ لیں. کم از کم جو سوسائٹی کی ہے وہ سبسٹیٹیوشن تو ہوگی نا, کہ لینڈ تو کنزیوم ہونا بند ہوگی. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو چلے بزنس میں آ جاتی ہے نا بات, اکانومی میں سب سے زیادہ بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری دیکھیں ملک کی آبادی 20 کروڑ سے بھی اوپر جا چکی ہوئی ہے. اس کے لیے کتنی ہمیں گندم چاہیے, ہمیں کتنی شوگر چاہیے, اور جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں, دیکھیں ایک جو روٹی ہے, روٹی تو سب سے بیسک چیز ہے, اس کے بعد باقی آگے چیز شروع ہوتی ہے. جو 5 ہے نا, گندم, چینی, گھی, چاول, یہ چیزوں کے لیے تو آپ کو کم از کم اپنی فوڈ باسکٹ میں جو 4 5 6 چیزیں ہیں نا, ان کے لیے تو آپ کو کم از کم کوئی پالیسی بنانی چاہیے, کیونکہ کوئی بندہ جس کا پیٹ خالی ہوگا نا, وہ تو آپ کے لیے بھی رسک ہے. دیکھیں خلفاء راشدین کے دور پہ, حضرت عمر کے دور میں جب قید سالی تھی تو انہوں نے چوری کی جو سزا تھی ہاتھ کاٹنا, اس کو معطل کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. روز ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آٹے کی لائن میں, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آٹے کی لائن میں روز اسٹیمپیڈ ہوتی ہے, کیوں ہو رہی ہے. 11 بندے مر گئے, 11 بندے مر گئے. آپ دیکھیں کہ وہ حالات آج کراچی میں دیکھیں کہ راشن بٹ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں سوچیں کہ بیچارے بچے, معصوم بچے, کیونکہ لوگوں کو رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں آپ ایک چیز دیکھیں, ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ڈونیشنز جو ہے وہ رمضان کے مہینے ہوتی ہے. اس کے باوجود دیکھیں کہ ہمیں روز یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. نہیں بلال, مجھے آپ بتائیں, یہاں پہ جب ہمارے ایک سابق وزیر اعظم, نام میں نہیں لوں گا, جب انہوں نے پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے تو عدالت نے کہا ان کو ایک ہی دن میں 4 دفعہ کیس لگا اور 7 ارب کا بانڈ مانگا اور 50 روپے کے اسٹامپ انہیں باہر بھیجا. تو وہ تو بڑا ان کو خیال آیا تھا حکومت وقت ذمہ دار ہوگی. تو 11 بندے یہ جو مرے ہیں, عدالت عظمیٰ سے میرا ایک ہمبل کوسچن ہے, ان 11 بندوں کا ہمیں جو قتل ہے اس کا رسپانسبل صرف آئیڈینٹیفائی کر دیں. اسی نوٹ پہ ہم اپنا گفتگو کو اختتام کریں گے. بہت ہی افسوسناک ایک ہمیں آج واقعہ دیکھنے میں آیا ہے, اور میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جس نے یہ راشن بانٹنے کی کوشش کی ہے اس نے اپنی طرف سے اچھائی کی ہے, لیکن بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہ اچھائی بھی جب ایک برائی میں کنورٹ ہو جائے تو حاکم وقت کو سوچنے کی ضرورت ہے. اسی پہ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.